अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप सबके प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं। तो आज मैं जो है आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त केक की रेसिपी भी शेयर करूँगी और साथ में आप लोगों को मैं जो है आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी तस्बीह शेयर करूँगी। मुश्किलें, परेशानियाँ जो हैं हर इंसान पे आती रहती हैं, किस पे नहीं आती। आज के दौर में हर इंसान जो है वो किसी न किसी मुश्किल में, किसी न किसी मसले में घिरा हुआ है। तो हमें नाउम्मीद नहीं होना। अल्लाह ताला ने जो है अगर एक रास्ता अल्लाह ताला बंद करता है तो यकीन माने इतने दर जो है अल्लाह ताला खोल देता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम लोग वजीफ़े करते हैं, हम लोग तस्बीहां पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन हमारी परेशानियां नहीं ख़त्म हो रही, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो देखिए, अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, अगर हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी ज़िंदगी में गौर से देखें तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम ही कोई ऐसा गुनाह कर रहे हों या हम में ही कोई ऐसी कमी हो जिसकी वजह से जो है हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। और अक्सर ये होता है कि दुआएं जो होती हैं ना, जो हम चीज़ मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला से, यकीन माने वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती और हम अल्लाह ताला से उसको मांग रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है हमारे नसीब में हो सकता है उससे भी ज़्यादा बेहतर लिखी हो या उससे भी ज़्यादा बेहतर लिखा हो कोई। तो बस यही चीज़ है, हम लोग जो है बस एक चीज़ के जो है पीछे पड़ जाते हैं कि बस हो जाए और इंशाल्लाह वो काम हो भी जाएगा। अगर अल्लाह ताला से वही बात है ना, अगर आप दिल से मांगे ना तो अल्लाह ताला से मैं कहती हूँ वो हो ही जाता है। सबसे पहली बात तो ये है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें सबसे पहले तो अपने गुनाहों की, अपने जो भी जो है हमारे छोटे छोटे, हम ना बहुत सी छोटी सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लाइक हमने दिन में जैसे हम अगर किसी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, हम अपनी सास के पास बैठे हैं तो हमने किसी देवरानी की बुराई कर दी, किसी की बात कर दी, कोई चुगली कर दी। ये छोटी छोटी इस तरह की बातें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, हम नोट नहीं करते, लेकिन यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे लिए एक ऐसा बाइस बन जाती हैं जो समझ नहीं आता कि यार हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी नमाजें, क्योंकि हम लोग दिन भर तो कभी किसी की बातें कर रहे हैं, कभी किसी की बातें कर रहे हैं। तो नहीं, देखिए ये चीज़ सबसे पहले तो हमने खुद को ठीक करना है, फिर उसके बाद जो है मतलब फिर जो है हम अगर अल्लाह ताला से मांगे और अल्लाह ताला हमें ना दे तो फिर हम अल्लाह ताला से शिकायत करते हुए अच्छे भी लगते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, ना हम कोई बुराई करते हैं, ना हम कोई बुरे काम करते हैं, फिर भी वो हमारी नहीं सुनता, तो फिर हम अच्छे भी लगते हैं शिकायत करते हुए। लेकिन समटाइम ये होता है, अगर हमारी दुआओं में देरी हो रही है या वो नहीं पूरी हो रही तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी ही होती है। इसके अलावा वही बात है कि अल्लाह ताला के घर अंधेर है, देर है, अंधेर नहीं, सॉरी, ठीक है ना, कि मतलब देर हो जाती है लेकिन उधर अंधेर नहीं है, यानी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, ज़रूर सुनी जाती हैं। आगे इतना बाबरकत महीना आ रहा है रमज़ान का, तो सबसे पहले तो आप रमज़ान में यह अहद कर लें कि यार हमने कोई भी चुगली नहीं करनी, बुरा बुरा काम नहीं करना, जो भी है किसी के बारे में नहीं बात करें। जो भी है हर कोई अपने घर में जो है किसी ना किसी मुश्किल का शिकार होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए वजीफ़ों की, तस्बीहों की, तो मैंने पहले भी ये बात आपको बताई है कि जो आप भी तस्बीह पढ़ें या वजीफ़ा पढ़ें, सबसे पहले तो आपने उस पर पूरा यकीन रखना है। सबसे पहले तो आप उस पे रखें पूरा पूरा यकीन कि हाँ मैं पूरा यकीन रख के पढ़नी है। क्योंकि देखिए लोग जो हैं, बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं तस्बीह पढ़ लेती हैं और क्या कहते हैं, इसके अलावा वज़ीफ़ा कर लेती हैं, लेकिन क्या होता है ना, उन्हें यकीन से नहीं करती। वो ये होता है उन्हें कि यार बस ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि होगा क्योंकि मैंने तो पहले भी बहुत दफ़ा करा है। तो देखिए, जब अगर यही बात आप करेंगे ना कि यार मैंने तो पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा है, मैंने तो पहले भी बहुत दफ़ा किया है, तो हो गया तो हो गया, इस तरह तो देखिए इस तरह तो फिर वही बात आ गई ना, आप शक शुबह में पढ़ रही हैं। इससे अच्छा है फिर आप ये काम ना ही करें। अगर आप 5 वक़्त की ही नमाज़ पढ़ लें तो यही बहुत होती है, ठीक है ना? लेकिन वही बात है, अगर वज़ीफ़ा भी कर रही हैं तो कोशिश करें एक ही वजीफ़ा करें, एक टाइम में 10-10 वजीफ़े ना शुरू करें। तस्बीहों की भी बात की जाए तो मैंने देखी है बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं, फजर में कोई होती है, ज़ोहर में कोई होती है, असर, यानी एक साथ वो दिन में कोई 5-5 6-6 तस्बीहां पढ़ रही होती हैं। हर वक्त जो उन्होंने तस्बीह हाथ में पकड़ी होती है तो कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है। देखिए, हर चीज़ का पढ़ने का ना एक टाइम होता है, एक वक्त मुकर्रर होता है। हम जो सारी चीज़ें एक साथ पढ़ लेते हैं ना, तो ये चीज़ जो होती है ये भी ठीक नहीं होती। और इसके अलावा जो पिछले दिनों मुझे एक कमेंट्स आया था कि मैं जो मुझे किसी ने, उन्होंने बताया कि मुझे किसी मौलवी ने कहा कि प्रेगनेंसी में वजीफ़े वगैरह आप ना करें, ये वो। देखिए, बात ये होती है कि प्रेगनेंसी क्या उसकी बात नहीं होती, वजीफ़ों की बात होती है। वजीफ़े कुछ बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं जिन्हें पढ़ने से एहतियात करनी चाहिए। जैसे कि आयत करीमा का वजीफ़े के बारे में पहले से है कि यार ये बहुत ज़्यादा, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, बहुत ज़्यादा सख्त वजीफ़ा होता है, कहते हैं आयत करीमा का। तो आयत करीमा का वजीफ़ा वैसे भी कहा जाता है कि इसको इजाज़त लेके पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए।
تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، بہت جو وہ سخت وظیفے ہوتے ہیں جن کو بنا اجازت کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آپ ہر وظیفہ ہم لوگ جب ہم نے نیٹ پہ کوئی اتنے ہزاروں لاکھوں وظیفے پڑے ہوتے ہیں، میں وہی دیکھ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے سامنے جو آتا ہے ہم اگلے دن وہی اسٹارٹ کر دیتے ہیں کرنا۔ ابھی جیسے پچھلے دنوں میں نے ایک تسبیح بتائی تھی فجر میں، تو یقین مانے مجھے سپنے کا واقعی میں ہی یہ تسبیح بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہر چیز کو آپ جو ہے وہ وظیفے کی نظر سے مت دیکھا کریں، مت پڑھا کریں۔ وظیفہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور ہر وقت جو ہے وظیفہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ وظیفے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت مقرر ہوتا ہے، بس اسی ٹائم اور اسی وقت میں کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے آج ایک کیا ہے، 11 دن پورے ہو گئے ہیں اور 11 دن کے بعد کوئی آپ نے اگلا وظیفہ سٹارٹ کر دیا۔ جب آپ کے 11 دن، 7 دن، 11 دن، 7 دن یا 5 دن، جتنے دن کا بھی آپ نے وظیفہ کیا، جب وہ پورے ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد کم سے کم آپ وقفہ لیں، کم سے کم 2 ہفتوں کا، کم سے کم تقریباً 2 منتھ کا جو ہے وقفہ لازمی لیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سٹارٹ کریں، کوشش کریں کہ یار نئے سے نئے وظیفے کرنے سے ذرا احتیاط ہی کریں۔ یہ نہیں کہ آج کوئی ہے تو کوئی ہے، جو آپ کر رہے ہیں جس پہ آپ کو یقین ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار پہلی دفعہ ہی پڑھنے سے میرا کام ہو گیا تو آپ بس وہی وظیفہ جو ہے اسے ہی کوشش کریں، دوبارہ بھی کریں، جس سے جو آپ کی مشکل ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ تسبیح شیئر کرنے والی ہوں، وہ تسبیح میں ایسے ہی پڑھتی ہوں۔ اور پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں اس کو کوئی آپ کو وظیفے کی نظر سے نہیں بتا رہی، یہ آپ نے کوئی وظیفے کی نظر سے نہیں، یہ ڈیلی روٹین میں آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، جیسے بھی پڑھنی ہے آپ نے ڈیلی روٹین میں پڑھنی ہے۔ اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی وظیفے کے اس میں پڑھ رہی ہیں، نہیں، آپ نے اس کو ڈیلی روٹین میں پڑھنی ہے۔ آپ اسے 70 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے 200 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کا دل کرے، اگر آپ نے 70 دفعہ پڑھنا ہے تو 70 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھنا ہے تو 100 دفعہ پڑھ لیں۔ اس سے بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں یہ چیز آ جائے گی کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ڈیلی روٹین میں کوئی بھی وقت رکھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فجر میں پڑھنی ہے، کوئی بھی وقت رکھ لیں، رات سونے سے پہلے کر لیں، بیڈ پہ جب آپ لیٹے سونے کے لیے اس وقت پڑھ لیں۔ آپ نے 70 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یا استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے ایک، یا کوئی بھی ٹائم رکھ لیں۔ آپ نے رات پڑھنی ہے رات پڑھ لیں، دن میں آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں، عصر کے ٹائم پڑھنا چاہتے ہیں، ظہر کے ٹائم پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب بھی آپ پڑھنا چاہیں، مغرب کے ٹائم جب بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عشاء میں پڑھنا ہے یا فجر، جو آپ کو ٹائم لگتا ہے ٹھیک آپ نے اس میں، لیکن آپ کوشش کریں کہ دن میں لازمی 70 دفعہ یا 100 دفعہ، جتنے دفعہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یار یہ بہت جو ہے نا بہت اچھی تسبیح ہے، یقین مانیں بہت سی جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں جو جنہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں قبول ہوتی ہیں، یقین مانیں جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ یہ انسان میرے سے ڈیلی جو ہے روز روٹین میں میرے سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یار اب مجھے اس کے لیے سن لینی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کے ساتھ، اور پہلی سب سے بڑی بات ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز پڑھنی ہے، کوئی تسبیح پڑھنی کوئی، تو دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات آ جاتی ہے صبر کی۔ صبر رکھنا، پیشنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جو ہماری جو مدرز، ہماری جو ہوتی ہیں نا خواتین جو نہیں رکھتی، تو سب سے پہلے تو آپ نے پیشنس رکھنا ہے، صبر رکھنا ہے، وہ بہت انتہا کا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے وہی بات آ گئی، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ یقین سے پڑھیں، اور توبہ استغفار کی وہی بات آ گئی، اس میں آپ نے اس کو وظیفے کی نظر سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو وظیفے کی نظر سے، بلکہ ایسے ہی ڈیلی روٹین میں آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، توبہ کر لینی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگے، اور اپنی دعا مانگے جو آپ چاہ رہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سارے راستے آہستہ آہستہ، جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرنا سٹارٹ کریں، یقین مانیں آہستہ آہستہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے لیے جو راستے ہیں نا وہ خود بخود ہی نکلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ وظیفوں پہ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، دعاؤں پہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار تو نہیں کر رہے نا۔ جب ہم نے یہ کرنا سٹارٹ کر دیا، یقین مانیں کہ آہستہ آہستہ سارا کچھ جو ہے، ہر راستہ جو ہے وہ خود بخود ہی کلیئر ہونے لگ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، غیب سے ہی جو ہے وہ انشاءاللہ مدد بھی ملنے لگ جاتی ہے، دنوں میں جو ہے وہ کام بگڑے ہوئے جو ہوتے ہیں سدھرنے لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں خود پہ فوکس کرنا چاہیے، اپنے اوپر، اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے، جب ہم اگر ہم گناہ پہ ہیں، اگر ہم غلطی پہ ہیں، اگر ہم سارے نہیں اللہ تعالیٰ سے کریں گے، معافی نہیں مانگیں، یقین مانے پھر وہ ہماری طرف کس طرح دیکھے گا، کس طرح وہ ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ تو ہمیں اس کو متوجہ کرنے کے لیے ہمیں توبہ استغفار جو ہے سب سے پہلا عمل ہوتا ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہی ایک چیز ہوتی ہے، یقین مانیں
میں نے خود دیکھا ہے کہ جب سے میں نے یہ چیز سٹارٹ کی ہے، پہلے میں نہیں پڑھا کرتی تھی، لیکن میں دن میں لازمی کبھی نہ کبھی جو ہے کسی بھی وقت پڑھے، ضروری نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، لیکن جب مجھے ٹائم ملتا ہے، چاہے وہ عشاء کا ہوتا ہے اکثر، کیونکہ ظاہر ہے ایک مدر ہوتی ہے، اس کے لیے تو میرے خیال سے ایک مکمل وقت رکھنا ایک وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو بچوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ کب وہ رو رہے ہیں، کب انہیں بھوک لگی ہے، کب انہوں نے واش روم کر دیا، تو یہ کہ میرے لیے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں دن میں پڑھنا ضرور ہوتا ہے، پھر چاہے وہ عصر کے ٹائم پڑھوں، ظہر کے وقت پڑھوں، مغرب کے وقت پڑھوں، جب بھی پڑھنا ہے لازمی پڑھنا ہے۔ پھر چاہے آپ وہی ہے نا، ایک آپ رکھ لیں، آپ نے تسبیح پوری پڑھنی ہے یا 70 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، ٹھیک ہے نا، ضرور ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے معافی مانگی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہاں ہم بے دہانی میں بہت سی باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں، لوگوں کا دل دکھا جاتے ہیں سارا دن میں، جن کا شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو آپ نے صرف ایک تسبیح دن میں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جی آج یہ تھا میرا ایک آج کا چھوٹا سا ولاگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ مجھے ضرور کامنٹس میں بتائیے گا آپ کو میرا ویڈیو کیسی لگی، میرا ولاگ کیسا لگا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو دیکھ لیتے ہیں بٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا ہمیشہ سے گلہ ہے، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا، اور ویڈیو کو ضرور لائک کرے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آگے رمضان آ رہا ہے، سب کی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں، سب کی حاجتیں جو ہیں وہ پوری کرے، تو اس طرح آپ سب جو ہیں وہ دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یار وہ جو اگلا بندہ ہے وہ کتنا دوسروں کو یاد رکھ رہا ہے، تو آپ ہمیشہ ہمیشہ دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، سب کے لیے دعا کریں، تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کس کے وسیلے سے ہماری دعا بھی سن لے، تو جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔